السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ عالمی مہلک وبا کورونا وائرس سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 50 افراد کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا، جبکہ ایک ہی روز میں 2233 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ امریکہ اور پاکستان کو افغان امن کے لیے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں طالبان امن کے لیے امریکہ کے شراکت دار ہو سکتے ہیں۔ تباہ کر دیا ہے پورا سکھر، ساری ڈالفنس بھی ختم کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ سکھر میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں لیکن ویکسین تک نہیں۔ وزیر اعظم چیئرمین نیب کے لیے ایک نہیں مختلف ناموں پر غور کریں گے۔ فاروق نسیم کہتے ہیں چیئرمین نیب کے نام کا انتخاب وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ وسیلہ حق اور وسیلہ صحت پروگرام کرپشن کی وجہ سے بند ہوئے۔ ثانیہ نشر کہتی ہیں احساس کو BISP کہنا یا اس سے جوڑنا سراسر غلط ہے۔ نواز شریف کی جعلی ویکسینیشن پر لاہور کے اسپتال کے 2 اعلیٰ افسران معطل کر دیے گئے۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کے MS ڈاکٹر احمد ندیم اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منیر احمد کو معطل کر دیا گیا۔ آصف زرداری پر 29 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوگی، احتساب عدالت نے طلب کر لیا۔ فرد جرم کا جواب دینے کے لیے ذاتی حیثیت میں پیشی لازم قرار دے دی گئی۔ اونٹیریو کے پریمیئر کی احتجاج پر بیٹھی معذور بچے کی ماں سے ملاقات۔ ڈاک فورڈ کی خاتون کو مسئلے کے حل کی یقین دہانی۔ خاتون کا مسئلہ حل نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ٹوئیٹر نے پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے سربراہ کا ٹوئیٹر اکاؤنٹ 12 گھنٹوں کے لیے معطل کر دیا۔ میکسیم برنیئر نے اپنے حامیوں کو صحافیوں کے ساتھ نامناسب سلوک کی ہدایت کی تھی۔ صحافیوں کو آن لائن دھمکی آمیز پیغامات بھی موصول ہوئے تھے۔ شدید بارشوں کے سبب اونٹیریو کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ ٹورنٹو شہر میں بارشوں کا 83 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شدید بارشوں کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے صوبے البرٹا کی مدد کا فیصلہ۔ کیوبیک کی صوبائی حکومت کا نرسوں کے لیے $18,000 بونس کا اعلان۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں فائرنگ، ایک شخص ہلاک، 12 زخمی۔ زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ حملہ آور نے بعد میں خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ماضی کے مقابلے میں بدل چکے قوانین قرآن پر مبنی بنائیں گے۔ سینئر طالبان رہنما ملا نور الدین ترابی کا کہنا ہے کہ موبائل فون کے استعمال اور تصاویر و ویڈیوز بنانے کی اجازت دیں گے۔ افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت کا سلسلہ بند کیا جائے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ترکی امریکہ کے تعلقات بہتر چل رہے ہیں۔ ترک صدر کہتے ہیں کہ واشنگٹن نے مدد نہ کی تو انقرہ دفاعی ضروریات کہیں اور سے پوری کرے گا۔ ہم ترک ایماندار ہیں لیکن بدقسمتی سے امریکہ نہ تھا اور نہ ہے۔ دنیا طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے متحد ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ کی پاکستانی ہم منصب سے سائیڈ لائن ملاقات۔ ویٹو طاقت رکھنے والے ممالک کے وزراء سے بھی بات چیت کی تھی۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موجب وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ کیسز کی تعداد 23,14,0966 تک جا پہنچی۔ اموات 47,44,170 ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
کورونا وائرس سے 50 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,789 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,34,828 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,233 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,26,639، سندھ میں 4,53,858، خیبر پختونخوا میں 1,72,498، بلوچستان میں 32,828، گلگت بلتستان میں 10,286، اسلام آباد میں 1,04,764، جبکہ آزاد کشمیر میں 33,955 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,91,02,117 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,788 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,46,394 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,409 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 12,514، سندھ میں 7,316، خیبر پختونخوا میں 5,480، اسلام آباد میں 909، بلوچستان میں 345، گلگت بلتستان میں 184 اور آزاد کشمیر میں 734 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں بنیادی انسانی سہولیات کا فقدان ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد امریکہ کے افغانستان میں ساکھ کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بنیادی انسانی سہولیات کا فقدان ہے۔ امریکہ اور پاکستان کو مل کر افغانستان میں امن کے قیام کے لیے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد امریکہ کی افغانستان میں ساکھ کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ طالبان امن کے لیے امریکہ کے شراکت دار ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں استحکام اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے مدد دینا ہوگی۔ امریکہ انسانی بحران سے بچنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ دونوں افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ خطے میں امن کے لیے امریکہ اور علاقے کی تمام طاقتوں کا تعاون ضروری ہے۔ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں عبوری دور مشکل ہے۔ پورے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد امن کی امید ہے۔ طالبان نے سی پیک منصوبوں کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ تجارت اور ترقیاتی منصوبوں کے امکانات پیدا ہوں گے۔ سابق حکومتوں کی ناکامیوں سے افغانستان بحران کا شکار ہے، جس کی بحالی کے لیے فوری کام کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے سکھر میں لب مہران پارک پر غیر قانونی تعمیرات اور قبضے سے متعلق کیس میں سندھ حکومت اور سکھر انتظامیہ کو کچھوؤں کے لیے محفوظ راستہ بنانے کا حکم دیتے ہوئے وائلڈ لائف سیکریٹری آپاشی اور کمشنر سکھر کو آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے میونسپل کارپوریشن سکھر کی لب مہران پارک کی حوالگی سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی محمد امین احمد پر مشتمل بینچ کے روبرو لب مہران پارک پر غیر قانونی تعمیرات اور قبضے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ میونسپل کارپوریشن سکھر کے وکیل رفیق کلہوڑو نے موقف اختیار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے لب مہران پارک کا انتظام محکمہ آبپاشی کے حوالے کر دیا تھا۔ ناظم کے دور میں پارک کا نظام زبانی طور پر میونسپل کو سونپا گیا تھا۔ پارک کا انتظام باقاعدہ سکھر میونسپل کو دیا جائے تاکہ اس کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، ہینڈ اوور سے پارک کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جسٹس قاضی محمد امین احمد نے ریمارکس دیے، سکھر میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، آپ کے پاس ویکسین تک نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس میں کہا کہ آپ پارک کا انتظام کسی اور وجہ سے لینا چاہتے ہیں، آپ نے وہاں لوگوں کو سب لیز دے رکھی ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرڈیننس کا مسودہ تیار نہیں۔ توسیع پر وزیر اعظم کے سامنے 4 سے 5 بار معاملہ زیر بحث آیا۔ آئندہ ہفتے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت کا معاملہ واضح ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چیئرمین نیب کے لیے ایک نہیں بلکہ مختلف ناموں پر غور کریں گے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق
وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرڈیننس کا مسودہ تیار نہیں۔ توسیع پر وزیر اعظم کے سامنے 4 سے 5 بار معاملہ زیر بحث آیا۔ آئندہ ہفتے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت کا معاملہ واضح ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کے نام کا انتخاب وزیر اعظم کی صوابدید ہے۔ سارے معاملے پر وزیر اعظم کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں۔ وزیر اعظم جس امیدوار کو مناسب سمجھیں گے اسی کا انتخاب کریں گے۔ عمران خان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اس معاملے پر آج مشاورت مناسب نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ وسیلہ حق، وسیلہ صحت اور وسیلہ روزگار پروگرام کرپشن کی وجہ سے بند ہوئے۔ احساس پروگرام میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے انسداد غربت ثانیہ نشتر نے سینٹ اجلاس میں بتایا کہ غربت کی شرح کا تعین آمدن اور معیار زندگی دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ سن 2015 میں ملک میں غربت کی شرح 38% تھی۔ ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کی پالیسی پبلک ہے۔ پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کا BISP سے کوئی تعلق نہیں۔ احساس ایمرجنسی کیش ایک نیا پروگرام ہے۔ وسیلہ حق، وسیلہ صحت اور وسیلہ روزگار پروگرام کرپشن کی وجہ سے بند ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وسیلہ تعلیم میں وظیفہ 50 سے بڑھا کر 160 اضلاع تک کر دیا گیا۔ احساس کو BISP کہنا یا اس سے جوڑنا سراسر غلط ہے۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہمیں بتائے کہ ہمارے پروگرام میں کیا ایشوز ہیں۔ احساس پروگرام میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ لندن میں موجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لاہور میں کورونا کی جعلی ویکسینیشن پر 2 اعلی افسران کو معطل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورونا ویکسین کے غلط اندراج پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے لاہور میں کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے MS ڈاکٹر احمد ندیم کو معطل کر دیا۔ اسپتال کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منیر احمد کو بھی غفلت اور نااہلی کے باعث معطل کرتے ہوئے محکمہ صحت میں فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ میاں منشی اسپتال کے ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ کا کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں تبادلہ کر دیا گیا اور انہیں MS کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اس ضمن میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف لندن میں مقیم ہیں، لیکن پاکستان میں NCOC کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق انہیں 22 ستمبر 2021 کو لاہور کے ایک اسپتال میں کورونا ویکسین لگائی گئی ہے۔ اس واقعے سے ملک میں جعلی طریقے سے کورونا ویکسینیشن کے اندراج کے خدشات زور پکڑنے لگے ہیں۔ احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیسز میں 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کے نیب ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری کو 29 ستمبر کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کے نیب ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری کو 29 ستمبر کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ رجسٹرار احتساب عدالت کی جانب سے سمن آصف علی زرداری کو بلاول ہاؤس کراچی کے پتے پر ارسال کیا گیا۔ سمن نیب تفتیشی افسر نے ارسال کیا۔ سمن میں کہا گیا ہے کہ 29 ستمبر کو احتساب عدالت نمبر 3 میں پیش ہوں۔ فرد جرم کا جواب دینے کے لیے آپ کی ذاتی حیثیت میں پیشی لازم ہے۔ یاد رہے آصف زرداری پر 8 ارب سے زائد کی مبینہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ سابق صدر کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کو عدالت اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔